معزز حاضرین، خواب خواب زندگی فرزانہ فرحت کا دوسرا مجموعہ کلام خواب خواب زندگی اپنی اثر انگیزی، جدت پسندی، لطافت بیان اور موضوعاتی تنوع کے اعتبار سے کسی گنجینہ لفظ و معنی سے کم نہیں۔ لسانی اعتبار سے مشمولات سادہ و عام فہم ہونے کے باعث دل آویز ہو گئے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ نہایت محتاط اور استادانہ چابک دستی کا متقاضی ہوتا ہے۔ فطری شعری کاریگری الفاظ کو باہم دیگر مربوط کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بے باکی اظہار اور پختگی خیال شعر و مصرع میں روح پھونکتی ہے، جس کی عمدہ مثالیں کتاب ہاذا میں بکثرت لکھی جا سکتی ہیں۔ ادب اور فن کی قدریں غیر جامد ہوتی ہیں۔ معاشرتی تغیر تبدیلی ذہن کا موجب بنتا ہے۔ عہد حاضر کی بنیادی آویزش اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اداسی اور احساس سے محرومی کا گہرا مشاہدہ کیے بغیر فکری اور تعمیری ادب کی تخلیق کا ارادہ محض صحیح لا حاصل ثابت ہوتا ہے۔ شکریہ۔ فرزانہ نے نہ صرف اپنے قرب جوار میں پیدا ہونے والی کرمناک صورتحال کو سمجھا ہے، بلکہ اپنے طرفہ انداز میں فنی مہارت، تازگی فکر اور دلکش رنگ خیال کی آمیزش سے کہنا اثاثہ ادب میں ایک خوشگوار اضافہ کیا ہے۔ کلام اپنی حیت، فنی تشکیل اور تکنیکی حیثیت سے غیر معمولی پختگی کی نہ صرف علامت ہے، بلکہ مفکرانہ سنجیدگی اپنے تخلیقی جوہر سے مل کر کلام کو دواشا کر دیتی ہے، بلکہ مفاہیم و مطالب کے نئے دریچے بھی کھولتی ہے۔ دوران مطالعہ قاری ایک ایسے سحر انگیز کیفیت سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، جس میں اگرچہ شب غم کی پرستاری نہیں، لیکن زہر غم سے وابستگی و آشنائی ضرور ملتی ہے۔ مولانا اصغر گونڈوی کی طرح لطافت بیان، روح نشاط اور ذہنی انبساط جو دنیا و مافیہ کی لطیف مادیت کے خوض سے باہر نکلنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، فرزانہ کے ہاں اس کا تجربہ ناگزیر ہے، جس میں سوزش حیات اور نمود تلخی حالات کو ماورائی انداز نظر کے ساتھ بڑی خوبی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جدید ذہن نے کلام میں خوشگوار اور ہم آہنگ رچاؤ شامل کر دیا ہے، جو انسانی فہم و ادراک کا آئینہ گر ہونے کے ساتھ ساتھ روح انسانی کی مخصوص کیفیات سے بھی آشنا کرتا ہے، جو زندگی کی تنگ و تاریک راہوں میں مثال چراغ رخ زیبا ہے۔ حسن ایک ماورائی پرچھائی نہیں ہے اور نہ ہی دنیا تخیل کے لگ و تک ریگزاروں میں اڑنے والا ایک حیولہ ہے، بلکہ ایک زندہ و جاوید حقیقت کا نام ہے۔ اور کبھی کبھی یہ حقیقت ایک مجسم شعلہ بن کر تقلیم ہستی کو خاکستر بھی کر دیتی ہے۔ فنکار اگر واردات عشقیہ کا شکار نہ بھی ہوا ہو، تب بھی موجودہ دور کی ہوش ربا تلخیوں سے باہر گام نبرد آزما رہتا ہے، اور در حقیقت یہی مارکہ آرائی فکر و فن میں بالیدگی اظہار اور وحدت ذہنی کا موجب بنتی ہے۔ بلا شبہ یہی جملہ و صاف کلام شاعرہ کا طور امتیاز بن گئے ہیں۔ الغرض کے بعد وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ فرزانہ فرحت کی شعری کاوش کا منظرنامہ گہرے تفکر، پاکیزہ خیالات، صالح روایات اور عشق و محبت کے حسین تصورات کی علامت بن کر ایسے کئی دیگر شعری مجموعوں کا پیش خامہ ثابت ہوگا، جن میں انسان دوستی، اخلاقی قدریں، اعلیٰ تہذیب و تمدن اور فلسفہ حسن و جمال کی لازوال داستانیں رقم ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ یہ تھے جناب مظفر احمد مظفر صاحب، بہت اچھے شاعر ہیں اردو کے، پنجابی کے، اور ان کی تحریر میں ایک درد ہوتا ہے اور بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں۔ آپ نے ان کے مضمون سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اردو پر ان کی دسترست کس قدر ہے۔ اب میں جناب امجد مرزا امجد صاحب کی اس کتاب توبہ پر کچھ کہنے کے لیے
درخواست کروں گا اپنی بہن اسٹیج پر بیٹھی ہوئی فرزانہ فرز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب آپ کی بھرپور تعلیم ہے فرزانہ فرز. چلو کوئی بات نہیں, چلے ہے تو نہیں پر ایک ویڈیو بند کر کے دوبارہ آن کر کے پھر شروع کریں, کنٹینیو سے کرنا اور جان دیں. السلام علیکم. میں اپنے بھائی امجد مرزا امجد کی جس کتاب پر مضمون پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہوائے موسم دل ان کی شاعری کی کتاب ہے. جی جی خیال و خواب کو چھوتی ہوائے موسم دل, خیال و خواب کو چھوتی ہوائے موسم دل, ہے انبساط میں لپٹی ہوائے موسم دل. خیال و خواب کو چھوتی ہوائے موسم دل, ہے انبساط میں لپٹی ہوائے موسم دل. کہیں خوشی کے سفینوں پہ رقص کرتی ہوئی, کہیں خوشی کے سفینوں پہ رقص کرتی ہوئی, کہیں دکھوں میں ہے ڈوبی ہوائے موسم دل. کہیں خوشی کے سفینوں پہ رقص کرتی ہوئی, کہیں دکھوں میں ہے ڈوبی ہوائے موسم دل. گلی گلی میں سناتی ہوئی بہار کے گیت, چمن چمن میں ہے بکھری ہوائے موسم دل. کیا بات ہے, کیا بات ہے. گلی گلی میں سناتی ہوئی بہار کے گیت, چمن چمن میں ہے بکھری ہوائے موسم دل. دلوں کے واسطے لائی پیام فرحت کا, دلوں کے واسطے لائی پیام فرحت کا, جہاں جہاں سے بھی گزری ہوائے موسم دل. امجد مرزا امجد صاحب کی کتاب ہوائے موسم دل کا نام ہی اتنا اچھوتا, نرالا, منفرد اور خوبصورت ہے کہ باد نسیم کے جھونکے جسم و جاں کی وادیوں میں چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. طبیعت شاداب ہو جاتی ہے, دلوں کو فرحت اور تازگی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اس کتاب میں جذبوں کے تمام رنگ باغ و بہار کی کیفیت میں جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں خوشیوں کے جھرنے پھوٹتے ہیں تو کہیں دلوں کے آئینے بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اشعار میں لطف و سرشاری بھی ہے, اور محبت اور پیار کی خماری بھی ہے, شوخی بھی ہے, اداسی اور غمی کی کیفیت بھی ہے, اشکوں کی نمی, دکھوں کے الاؤ, غموں کی چنگاریاں بھی ہیں. یعنی اگر سیاہ رات کا ذکر ہے تو صبح صادق اور اجالے کا بیان بھی ہے. امجد مرزا امجد جب محبت کا ذکر اپنے اشعار میں سموتے ہیں تو قدرت مسکرانے لگتی ہے. ان کے اشعار میں پریوں اور نازنینوں کے جلووں کا بھی ہجوم نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں, گلزار ہست و بود پری خانہ ہے میرا, ہر پھول پر لکھا ہوا افسانہ ہے میرا, اس نو بہار ناز کے جلووں کا ہے ہجوم, آباد کتنا دیکھیے ویرانہ ہے میرا. کبھی وہ خیال و خواب کے جزیرے میں سفر کرتے ہیں اور کبھی عشق حقیقی کے نور میں ڈوبے, اور کہیں عشق مجازی کے اسیر نظر آتے ہیں کہ کبھی کبھی یوں دل کی دھڑکن تیز ہوئی جیسے وہ نزدیک سے ہو کر گزرا ہے. اور جب دل میں محبت بسنے لگے تو چار سو حسن ہی حسن دکھائی دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ داستان حیات میں امجد کچھ حسینوں کے نام آتے ہیں. کاروان زندگی میں جب بہار کی جگہ خزاؤں کا بسیرا ہونے لگے تو سرسبز پتے سوکھ سوکھ کر درختوں سے جھڑنے لگتے ہیں.
فضا میں سوگواری اور غمگینی سی گھلنے لگتی ہے، گلشن ویران ہو جائے تو راہیں سنسان ہو جایا کرتی ہیں۔ بہت اچھا، بہت بہت جب خوابوں کے محل مسمار ہونے لگے تو پھر خوشی اور مسرت پر درد و غم غالب آ جاتے ہیں، اداسی روح میں شامل ہو جاتی ہے۔ امجد مرزا امجد اس کیفیت کو شاعری میں ڈھال دیتے ہیں۔ کچھ ایسی چل رہی تھی ہوا، دل نہیں لگا، میلے میں زندگی کے ذرا دل نہیں لگا، تنہائیوں نے مجھ کو نوازا تمام عمر، محفل کے شور میں بخدا دل نہیں لگا۔ کبھی کبھی سرد اور یک بستہ موسم میں جب فضا دھندلا جاتی ہے تو ان کے دل پر بھی مایوسی غالب آنے لگتی ہے، امید نا امیدی میں بدلنے لگتی ہے، خوشیوں کے مناظر دھندلانے لگتے ہیں اور پھر مقدر سے شکایت سی ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں اجالوں کے سفر کونوں مقام ہے، اجالوں کے سفر کونوں مکاں ہے، مگر میرے مقدر میں کہاں ہے۔ امجد مرزا امجد کے دل میں اپنے وطن کی محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جب اپنے ملک سے دہشت گردی کی خبریں آنے لگیں، جب اپنی دھرتی لہو سے رنگین ہونے لگے، جب فضاؤں میں بارود کی بو شامل ہونے لگے، جب معصوم انسانوں کا لہو بہنے لگے، جب سڑکوں پر لاشیں ہی لاشیں بکھری دکھائی دینے لگے، جب غربت و افلاس کا عالم ہو، جب بچے بھوک سے مرنے لگے، جب عزتیں نیلام ہونے لگے، جب عصمتیں لوٹی جانے لگے، تو امجد مرزا امجد کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ اس کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہر سو چلتی بندوقیں، پھٹتے ہیں بم گولے، اٹھتے ہیں ہر روز جنازے، پھر بھی کوئی نہ بولے، تجھ کو بنانے پر یہ تلے ہیں کابل اور بغداد، جو نقصان تجھے پہنچائے ہو جائے برباد۔ امجد کرتا ہے رو رو کر اللہ سے فریاد، سوہنی دھرتی